مسلمان تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے کلیجوں کو مضبوط کر دیا ہے، ان کے دلوں کو اسلام پر مضبوط کر دیا، اور وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد کی جان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں کی جان سے زیادہ رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اپنی جان دے کر کے وہ اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ میں دنیا کے ملک ہوں یا نہ ہوں، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے پاس یہ حوصلہ، یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ تو قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا کہ ہمت اور حوصلہ وہاں سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن سمجھا بھی ہے، اسی لیے رات میں ان پر ظلم کی بارشیں ہوتی ہیں اور فجر میں وہ مسجد اقصی کی زمین کو اپنی جبینوں سے آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو اللہ رب العزت کا انصاف یہ ہے کہ وہ مظلوموں کو انصاف عطا فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اس قدرت نے یہ نظام بتا دیا کہ بھائی ہمیں بھی مظلوموں کے ساتھ میں رہنا ہے دنیا میں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ناانصافی ہو، چاہے کسی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ ہوتا ہو یا کسی ذات برادری کی بنیاد پر کسی کو اچھوت سمجھا جاتا ہو، مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے، تمہیں ناانصافی کرنے والے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے، تمہیں گھوٹالے کرنے والوں کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہونا، جس کے ساتھ میں زیادتی ہے اس کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ قرآن میں واضح طور سے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے 4 چیزوں کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، اولاد کے نقصان کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اور اسی طرح سے بھوک کے ذریعے، اور جو صبر کر لے گا ہماری طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب دوسرے پارے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نیک بندوں کے تو اوصاف یہ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں، لیکن کچھ لوگ اس تمنا کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں کہ جب بھی موت ہو تو شہادت کی موت ہو، کیونکہ جو شہادت کی موت ہوتی ہے وہ عام موتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، شہیدوں کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بلند ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جذبات نہیں پائے جاتے، ہم تو اللہ ماشاءاللہ جمعے والے مسلمان ہیں، ہم تو صرف کرتے پجامے والے اور عید والے مسلمان ہیں، ہم تو صرف قربانیاں کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو اسلام کی وجہ سے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا خون بارگاہ مولا میں قربان کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو ان کا ہے اور مسلمان تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے کلیجوں کو مضبوط کر دیا ہے، ان کے دلوں کو اسلام پر مضبوط کر دیا ہے، اور وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد کی جان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں کی جان سے زیادہ رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اپنی جان دے کر کے وہ اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان کے نقصان کے ذریعے اور اولاد کے نقصان کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں، ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کو، اور پھر ان لوگوں کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں مصیبتیں جو بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے بندوں پر، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی کے ماننے والے سچے لوگوں کو آزمایا گیا، اور قرآن میں تمام انبیاء کی تاریخ موجود ہے۔ آزمائشیں مالک کی طرف سے بھی ہوئی اور مخلوق کی طرف سے بھی ہوئی، اور اسی طرح سے جو نبی جس درجے کے تھے اس درجے پر ان کو آزمایا گیا، امتحانات ہوئے ان کے۔ اور ہم جس کی امت میں ہیں وہ نبی سردار انبیاء ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو جو سارے نبیوں کا امام ہے اور جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے، اس محبوب کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آزمایا ہے۔
سب سے زیادہ امتحانات ان پر آئے ہیں، سب سے زیادہ مشکلیں ان پر آئی، لیکن تمام نبیوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ یہ ظلم ہم پہ ہی کیوں ہو رہا ہے، ہم تو تیرے بڑے قریبی بندے ہیں۔ کسی نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہم پر کیوں ہو رہی ہے، ہم تو تیرے محبوب ہیں۔ فلسفہ محبوبیت کا اور پیار کا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان دینے والا اس امتحان میں اگر مضبوط ہے اور ثابت قدم ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن مجید میں نتائج بھی بیان فرمائے، اور اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس صبر کرنے والے کے ساتھ میں دنیا کے ملک ہوں یا نہ ہوں، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے پاس یہ حوصلہ، یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ تو قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا کہ ہمت اور حوصلہ وہاں سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن سمجھا بھی ہے، اسی لیے رات میں ان پر ظلم کی بارشیں ہوتی ہیں اور فجر میں وہ مسجد اقصی کی زمین کو اپنی جبینوں سے آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہم اس مالک کا ذکر کر رہے ہیں اور اس مصیبت پر اپنے رب کا شکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا اپنے بندوں سے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری ناشکری نہیں کرو گے، صبر کرو گے اور نماز کے ذریعے مدد چاہو گے تو بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن میں واضح طور سے بات فرمائی گئی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ وہ دنیا کی طاقتوں پہ بھروسہ نہ کریں، دنیا کے ایٹمی ہتھیاروں پہ بھروسہ نہ کریں، دنیا کے کسی بڑے لیڈر پہ بھروسہ نہ کریں۔ مسلمان اگر کسی نیتا پہ کسی لیڈر پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور ایمان اللہ پر بھروسے کا نام ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ دنیا سے امید نہیں رکھتا، وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں فرمایا کہ اگر تم ہم سے توقع رکھتے ہو، اگر ہم سے امید رکھتے ہو تو ہم تمہیں ضرور منزل پر پہنچائیں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمایا جاتا ہے، اور قرآن میں واضح طور سے کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن مجید کا یہ ایک معجزہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جائیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن اسی زمانے کے لیے اور بالکل اسی زمانے میں کوئی نازل ہوئی کوئی کتاب ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا، لیکن آپ دیکھو کہ اس کی آیتیں اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور سے بھی۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ 1450 سال کے بعد کے حالات کو قرآن نے اس طرح ایڈریس کر دیا جیسے قرآن آج نازل ہو رہا، اور قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ آپ دیکھو بھوک بھی مسلط ہو گئی، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، مال کے نقصان کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور اولاد کے نقصان کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب پر جو کلام نازل فرمایا اس کلام میں واضح طور سے یہ آیتیں فرما دی، اور اس آیت میں ڈیفائن بھی کر دیا کہ ہم تمہیں کیسے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی تم پر فاقے مسلط ہو جائیں گے، تم کو کھانا نہیں ملے گا، ٹنکی کھولو گے تو اس میں سے پانی نہیں نکلے گا، اور یہ دردناک تصویریں ہم سب دیکھ رہے ہیں، آزمائش ہے ان کی۔ فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے تو آزمائش ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، جان کے خوف کے ذریعے،
کب کیا ہو جائے، کہاں کیسے کسی کی جان چلی جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے جان کے خوف کے ذریعے، اولاد کے نقصان کے ذریعے اور مال کے نقصان کے ذریعے۔ یہ ساری تفسیر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو تصویروں میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اب اس آزمائش پر جو کھرا اترتا ہے وہ بشر الصابرین، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ہماری طرف سے ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ تو ایک تو دنیا تسکین دیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت میں ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے دلاسے سے انسان کو دلاسا نہیں ملتا۔ دنیا چاہے جتنا یہ کہتی پھرے کہ چلو بھائی جانے والا چلا گیا، لیکن لوگوں کے جملوں سے سکون نازل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم دلوں پر سکون نازل فرماتے ہیں تب دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔